اندر جو مشرکین مکہ تھے ان کو توحید خالص کی طرف راغب کیا، اللہ رب العزت کے پیغام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور ان کی طرف سے وہ معاشرہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کا بہترین فرد کے طور پر تصور کرتا تھا، اعلاء کلمت الحق کی اس تحریک کے دوران وہ ایک اعلانیہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑتا ہے، اور پھر مدینے کے اندر بھی ہر دن جو ہے وہ ایک نئے امتحان اور ایک نئے چیلنج سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس دوران تاریخ بتاتی ہے کہ 6 برس مدینے کے اندر گزر جاتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت خود بھی اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین کی شکل میں آنے والے وہ جو لافانی عزتیں رکھنے والے حضور کے پاکیزہ اصحاب ہیں، ان کو بھی اپنے گھروں کو واپس پلٹے 6 برس ہو چکے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی انداز میں اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے افراد خانہ کے حوالے سے، اپنے وطن کے حوالے سے کئی جو ہے نا وہ کسک موجود ہے، یاد موجود ہے، واپس جانے کو دل کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے۔ اس دوران اللہ رب العزت خاص کرم فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ امن کی حالت میں مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، اور آپ کے صحابی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں عمرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حلق کرواتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ سر پورا مڑواتے ہیں۔ یہ خواب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں تو کیونکہ انبیاء و مرسلین کا خواب جو ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، اس سے حضور نے یہ خواب بیان کرتے ہی اپنے اصحاب کو بشارت دی کہ اب ہمیں گویا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے، یہ رہنمائی اور بشارت ملی ہے کہ ہم مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یکم ذیقعد کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 اصحاب کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس انداز میں روانہ ہوتے ہیں کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تمام لوگ جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے لشکر کے طور پر، یعنی جو جنگ کا ساز و سامان ہوتا ہے اس کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، خالص عمرے کی نیت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ المکرمہ سے ایک منزل پہلے یعنی لگ بھگ 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ایک گاؤں اور ایک کنواں موجود ہوتا ہے، وہاں پر لنگر انداز ہوتے ہیں کہ اہل مکہ کو جو ہے وہ حضور کی آمد کی گویا اطلاع مل جاتی ہے کہ 1400 افراد کی میت میں حضور وہاں تشریف لائے ہیں اور وہاں لنگر انداز ہے۔ اس دوران اہل مکہ کے اندر ایک تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ 200 افراد کے ساتھ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ حضور کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خالصتاً عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ تمام تر دشمنی کے باوجود، خواہ دشمنی کسی بھی نوعیت کی ہوتی اور کتنی سنگین کیوں نہ ہوتی، مکہ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آنے کا جو عمل تھا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی، اور تلواریں اور باقی اسباب جو ہے اس کے بغیر کسی شخص کو بھی مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ ہم اپنی تلواریں نیام میں رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان جنگ کا نہیں لے کر آئے، کیونکہ ہم جنگ کی نیت اور ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرے کی نیت اور ارادے کے ساتھ آئے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اصحاب میں سے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ سفیر کے طور پر وہاں بھیجتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی وہاں جاتے ہیں جو قبیلہ بنو خزاع سے ہوتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو مکہ المکرمہ میں رہنے والے وہ جو لوگ ہیں وہ اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حضور کے اس سفیر کا احترام کیا جاتا، ان کی بات سنی جاتی اور اس پر کوئی تعاون پیش کیا جاتا، وہ لوگ انہوں نے جو حضور کے سفیر تھے ان کا جو اونٹ تھا اس کی چاروں جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹ دیں، اور ان کی جان کی بھی درپیا ہو گئے۔ بڑی مشکل سے وہ دوبارہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ آسانی سے اور ہماری خوش نیتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس امن کی پیشکش اور پیغام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ امن کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عمر فاروق اور پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری تھی، اس لیے آپ کو بھیجا گیا کہ آپ زیادہ بہتر انداز میں اور دھیمے لہجے میں مصالحت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے، ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں گے۔ حضرت عثمان غنی وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو وہاں روک لیا جاتا ہے، اور یہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر یہ گویا ایک افواہ پہنچ جاتی ہے، ایک خبر پہنچتی ہے کہ شاید حضرت عثمان غنی جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ اس بات پر اتنا یعنی آپ جلال فرماتے ہیں کہ آپ ایک بیر کا درخت ہوتا ہے اور ایک روایت کے مطابق کیکر کا درخت ہوتا ہے جس کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے ہیں، اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تو کلیتاً امن کے ساتھ آئے تھے، لیکن اگر حضرت عثمان جیسے امن پسند شخصیت اور جن کی صلح جوئی جو ہے وہ اہل مکہ کے اندر معروف ہے اور ان کا خونی رشتہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، اگر انہوں نے ان کی بھی قدر نہیں کی اور ان کو شہید کر دیا تو پھر ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس پر ایک بیعت ہوتی ہے جسے قرآن حکیم میں بیعت رضوان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ 1400 اصحاب حضور کے دست اکبرست کے اوپر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بیعت جو ہے اتنی جذباتی ہوتی ہے اور اتنے جذبے سے بھرپور ہوتی ہے کہ کئی صحابی ایسے ہیں جو تین مرتبہ بھی بیعت کرتے ہیں، یعنی 3